أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العلی العظیم. سورہ بقرہ کا وہی چوتھا رکوع چل رہا ہے. کل والے درس کے اندر حضرت آدم کی پیدائش کا اور خلیفہ ہونے کا تذکرہ تھا، اور پھر فرشتوں کا اعتراض، پھر حضرت آدم کا اور فرشتوں کا علم میں امتحان، آدم علیہ السلام کی پوزیشن اٹھانا اور پہلے نمبر پر آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک اعزاز بخشا. اس اعزاز کا تذکرہ آج کے درس میں آ رہا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں رہتے ہوئے ایک بھول ہوئی، اس بھول کا تذکرہ، پھر اس کے بعد کیا فیصلے ہوئے، ان سب چیزوں کا تذکرہ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ہم نے کہا تھا فرشتوں کو، ملائکوں کو کہ آپ آدم کو سجدہ کرو. پھر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. فسجدوا الا ابلیس. اور تو سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، اسی سے پہلے 7 لاکھ سالوں تک ابلیس نے، شیطان کے بڑا جو تھا، اس نے اللہ کی عبادت کی تھی. 7 لاکھ سال. اتنا بڑا یعنی بزرگ تھا، پرہیزگار تھا. لیکن یہاں جب بات آئی آدم کو سجدہ کرنے کی تو اکڑ گیا. ایک تکبر ہوا کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، میں زیادہ عظمت والا ہوں اور اس کی اتنی عظمت نہیں ہے، میں نے اتنی بڑی عبادت کی ہے، آدم نے ابھی کون سی عبادت کی ہے، اس وجہ سے میں اس کو تو سجدہ نہیں کرتا. تکبر میں آ کر کے انکار کر دیا. تکبر میں آنے کا سبب، انکار کا سبب اصل حسد تھا. اس کو عزت مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں. تو جس بندے کے اندر حسد آ گیا، سمجھو کہ پوری زندگی کی نیکیاں برباد. ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح سے لکڑیاں آگ میں ڈالی جائیں تو فوری طور پر جل جاتی ہیں، تو حسد اگر کسی کے اندر آ جائے تو پوری زندگی کے اعمال اسی طرح جل جاتے ہیں. اور حسد کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی،
میں اس کا حقدار ہوں، مجھے ملنی چاہیے۔ ویسے ہی اگر دوستوں کے اندر اکثر ہوتا رہتا ہے، بیچارے بے سمجھی کے اندر حسد کی بیماری میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ 4-5 بندے ایک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، اگر ایک بندے کو عزت زیادہ مل رہی ہے، روزی زیادہ مل رہی ہے، تو دوسرے اس پر جلتے ہیں۔ یہ حسد ہے۔ اس کو اتنا کیوں ملا؟ یہ حسد ہے۔ بھائی دینے والا جب اللہ ہے تو پھر آپ کے جلنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ اللہ پر ناراض ہو رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جب حسد کیا تو پھر تکبر آیا، تکبر ہوا، پھر انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم سے نوازا، اتنا علم اور کسی کے پاس نہیں تھا، تو علم کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ انعام بخشا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی عزت ہو سکتی ہے تو وہ علم کو ہی ملتی ہے، علم سے بڑھ کر کہیں اور عزت نہیں ہو سکتی۔ بزرگی ہونا اور چیز ہے، اس میں اللہ کا قرب تو ملتا ہے، لیکن دنیا کی عزت، آخرت کی عزت، آپ کے اعمال کے درجات کا بلند ہونا یہ علم کے اندر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جسم کے اعتبار سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جسم میں کچھ عضو ایسے ہوتے ہیں جو خادم ہوتے ہیں، کچھ عضو ایسے ہوتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں، حکومت کرنے والے۔ ہاتھ ہے یہ خدمت کرنے والا، یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ، ادھر رکھو ادھر رکھو۔ پاؤں ہے یہ خدمت کرنے والا، خادم ہے، ادھر لے جاؤ، وہاں پانی پینا ہے تو یہاں سے قدم آپ کو اٹھا کر کے وہاں لے جائیں گے۔ یہ عضو کیا ہیں؟ خدمت والے ہیں۔ اور ان کو حکم کرنے والا کیا ہے؟ دماغ ہے، زبان ہے، آنکھ ہے۔ آنکھ سے دیکھا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ مجھے لینی چاہیے، ابھی حکم کرے گا پاؤں کو کہ چلو وہاں سے یہ چیز لینی ہے۔ ابھی پاؤں اسی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز پر دماغ کے حکم کو مان کر کے وہاں جائیں گے، پھر وہاں سے ہاتھ اس کو اٹھائیں گے، کندھا اٹھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، یعنی کچھ عضو ایسے ہیں جو خادم ہیں، کچھ عضو ایسے ہیں جو حاکم ہیں۔ اور حاکم وہ سارے عضو وہ ہیں جو جسم کے اوپر ہیں، جسم کے اوپر ہیں۔ زبان ہے اوپر ہے، ناک ہے اوپر ہے، آنکھ ہے اوپر ہے، دماغ ہے اوپر ہے۔ یہ سارے اوپر کی چیزیں یہ حاکم ہیں، نیچے کی چیزیں خادم ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم اوپر ہونا چاہیے، علم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام علم کے اندر چونکہ اوروں سے اوپر آ گئے، تو ابھی اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 اعزاز بخشے۔ ایک اعزاز یہ بخشا کہ آپ جنت میں ٹھہرو، دوسرا اعزاز یہ بخشا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی عزت عظمت والی مخلوق تھی، جن اور فرشتے، ان کو فرمایا اس کو سجدہ کرو۔ ابھی سجدہ کون سا ہوگا، اس کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف روایتیں ہیں۔ یہاں تو صرف یہ ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ابھی سجدہ اگر اسی آدم کے سامنے زمین پر گرا جائے تو بھی سجدہ ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ تھوڑا سا جھکیں، جیسے یہ وکیل وغیرہ ایڈوکیٹ جاتے ہیں جج کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بھی سجدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی طرح رخ بناؤ، سجدہ اللہ کو ہو لیکن رخ کعبۃ اللہ کا ہو، تو یہ بھی سجدہ ہے۔ جیسے آج کل ہم جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ تو نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کعبے کو سجدہ کرے گا یہ تو مشرک ہے، کافر ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ تو وہاں بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا لیکن قبلہ حضرت آدم تھا۔ اور اگر پہلے والی تفسیر مراد ہیں کہ آدم ہی کو سجدہ کیا گیا تو یہ پھر منسوخ ہو گیا۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ عورت کی عزت کی حفاظت شوہر کے ذریعے، عورت کے رزق کا روزی کا انتظام شوہر کے حوالے، عورت کے لباس کا انتظام شوہر کے حوالے، عورت کے رہائش کا انتظام شوہر کے حوالے، عورت کی بیماری وغیرہ کا علاج معالجہ شوہر کے حوالے، عورت کی ہر خوشی شوہر کے حوالے۔ یہ اتنی ساری عورت کی عبادت کے اندر بھی یعنی عظمت اسی شوہر کے صدقے۔ اگر شوہر نوافل کو چھوڑ کر کے شوہر کو خوش کرنے کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تو یہ اس کو عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، یہ بھی شوہر کے واسطے سے۔ اس وجہ سے شوہر کو حکم دیتا کہ اسی کو سجدہ کرے اس کی بیوی، لیکن اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مرد عورتوں کو آج کل سجدہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَكَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مرد عورت کا بیوی کا غلام بن جائے، ماں کا نافرمان بن جائے، دوست کا گہرا بن جائے، دوست کے قریب بن جائے، باپ سے دور ہو جائے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس کو اتنی عقل ہی نہیں ہوتی۔ عورت کو ایک دن صرف بتا دو آپ کہ میرے پاس ابھی 2 لاکھ روپے ہیں، دیکھو 2 دن کے اندر ایسے ختم کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، ملائکوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ جب اللہ کا حکم ہوا سجدے کا تو اس وقت میں ابلیس فرشتے سارے موجود تھے، اور زیادہ مخلوق جو تھی وہ فرشتے تھے، تو زیادہ کا نام لیا جاتا ہے، ویسے چھوٹے موٹے تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، تو اس حساب سے وہ جن بھی، جنوں کا بڑا جو تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو اوروں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور ابلیس بھی جنات میں سے تھا۔ اصل میں مخلوق کا نام ہے جن، جنات، پھر اس میں سے جو حسین ہوتے ہیں اس کو پری کہتے ہیں، پری، بھلے مرد ہو یا عورت، اور جو بہت بڑا بد شکل ہٹا کٹا ہو اس کو دیو بولتے ہیں، دیو۔ جیسے لوگ بولتے ہیں یار ایسا موٹا ہٹا کٹا کوئی دیو آ رہا ہے، یہ بھی جن ہوتا ہے۔ اور اگر ان میں کوئی شرارتی ہوتا ہے تو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سارا ایک ہی مخلوق ہے، جنات۔ اور ان کا جو بڑا تھا جنات کا، اس کا نام یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ ابلیس، ابلیس ان کا بڑا ہے۔ اصل میں وہ جن ہی تھا، لیکن ابلیس نام اس وجہ سے پڑھا کہ ابلس یبلس، اس مادے کی معنی ہوتی ہے نا امید، نا امید۔ پہلے تو عبادت گزار تھا، سب کچھ تھا، لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابھی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ اور یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ تو وہ شیطان سے مراد بھی یہی ابلیس ہے، لیکن عام چونکہ ہے جنات، اس میں سے شرارتی ہونے کے ناطے اس کا نام پڑا شیطان، اور رحمت سے مایوس ہے، محروم ہے، اس وجہ سے ابلیس۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے اعزاز کے طور پر کہہ دیا آدم کو کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں ٹھہریں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم وہاں سے رچ کر، دبا کر، سیر ہو کر، جہاں کہیں سے چاہو، جتنا چاہو، جہاں سے چاہو جنت میں کھاتے پیتے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس خاص چیز کو نہ کھانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ظالم بن جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
ابھی یہاں تک پیدائش صرف انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی، لیکن یہ حکم ہوا کہ اسکن انت و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں ٹھہرو۔ یہ بیوی کہاں سے آ گئی اچانک؟ کوئی انسان تو دوسرا تھا ہی نہیں، انسانوں میں سے پہلا تو حضرت آدم ہی تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ایسے ہی گھومتے پھرتے تھے تنہا، فرشتے ہیں دوسری مخلوق ہے، جنات ہیں دوسری مخلوق ہیں، تو اس کو تھوڑی سی تنہائی محسوس ہونے لگی، یار کاش کہ میرے ساتھ بھی میرے جنس کا کوئی ہوتا، گپ شپ لگاتے، کوئی دل بہلاتے۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو اسی طرح کے خیالات میں سے نیند سے جیسے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک حسین جمیل عورت ان کے ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، نئی مخلوق، اپنے آپ کو بھی تو کبھی آئینے وغیرہ میں دیکھا نہیں تھا میں کیسا ہوں، ابھی عورت جو نظر آئی اور اس کا حسن و جمال، پھر انسان مرد کے اندر ویسے ہی خواہش ہوتی عورت کی، عورت کو کے اندر ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کی خواہش رکھی ہے۔ تو پوچھا کس کے لیے ہے؟ بولا میں تیرے لیے ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو منع کیا گیا، بھائی پہلے تو شادی ہو جائے، مہر ملے پھر جائز ہوگا۔ پھر مہر وغیرہ کا انتظام ہوا، کیا مہر ہوگی؟ مختلف روایتیں ہیں، واضح طور پر قرآن پاک کے اندر کوئی بات نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ درود پڑھ لو، یہی اس کا مہر ہوگا۔ خیر پھر یہ اسی کے ساتھ بیوی بن گئی اور نکاح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دونوں کا ابھی اعزاز یہ ہے کہ آپ جنت میں ٹھہرو۔ ابلیس ملعون ہو گیا، وہ رجیم ہو گیا، مردود ہے، آپ وہاں کھاؤ پیو زندگی گزارو، لیکن خیال کرنا یہ ایک چیز سے آپ کو میں منع کرتا ہوں، لا تقربا ھذہ شجرۃ، اس شجرہ کو نہ کھاؤ۔ شجرہ کی معنی تنے دار درخت بھی آتی ہے اور بیل دار جو زمین پر پھیلنے والے گھاس ہوتے ہیں ان کو بھی شجرۃ من یقطین۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر وہاں سے جب نکالے گئے، مچھلی نے جب نکالا تو کنارے پر جہاں حضرت یونس کو رکھا گیا وہاں اسی کدو کی بیل آ گئی، کدو کا گھاس اگا، تو اسی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے شجرتن رکھا ہے، شجرتن من یقطین۔ تو درخت اگر تنے دار بڑا ہے آم کی طرح اور کھجور کی طرح، کھجی کے درخت کی طرح تو بھی شجرہ، اور اگر بیل کی طرح زمین پر پھیلنے والا گھاس ہے تو اس کا نام بھی شجرہ۔ تو یہاں دونوں طرح کی چیزوں کے لیے شجرہ کا لفظ آتا ہے، لیکن منع کیا کہ یہ درخت نہ کھانا۔ مراد کیا ہے؟ گندم، کیونکہ گندم کے اندر گرمی ہوتی ہے، گندم جو بندہ کھاتا ہے تو اس کے اندر مردانہ طاقت اچھلتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر آدمی شہوت کے اندر گرفتار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ اس میں سے کھاؤ گے تو ظالموں میں سے بن جاؤ گے، فَأَزَّلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہوں نے وہ کھا لیا۔ ابھی شیطان، بات یہ ہے کہ شیطان کو تو پہلے جنت سے نکال دیا گیا، پھر کیسے پھسلا دیا؟ پھر یہ آیا کیسے جنت کے اندر؟ حضرت آدم والے تو جنت سے باہر نہیں گئے، وہ جنت میں آیا نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر کوئی تشریح واضح نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ باہر سے آ کر کے اور اس نے قسمیں کھا کر کے بتلایا کہ اگر آپ یہ کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں، محبت ہوگی، محبت ہوگی۔ ابھی اسی کے قسم کھانے پر یہ حیران ہوئے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے کیا؟
ایسا تو نہیں ہو سکتا، اسے لگتا ہے یہ ابلیس جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، ہم اگر کھائیں گے تو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ بڑھ جائے گی، اور اسے محبت میں آ کر کے کھا لیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ جو تو نے لکھا ہے نا صلح حدیبیہ کے ٹائم پر، یہ رسول اللہ کے لفظ پر مکے کے مشرک چڑھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اس وجہ اس کو مٹا دو۔ اس نے بولا اللہ کے رسول میں آپ کا نام مٹاؤں گا؟ ابھی اس نے نہیں مٹایا، بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، لیکن نافرمانی کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے کہ آپ کا نام میں کیسے مٹاؤں۔ تو انہوں نے کھا لیا لیکن نافرمانی کی وجہ سے نہیں، اسی محبت کی وجہ سے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، بھول ہو گئی، اور بھول تو معاف ہوتی ہے۔ ایک روزے میں آدمی ہے اور کتنا کھائے پیے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ان کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اس وجہ سے کھا لیا۔ اور پھر ایک تفسیر یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ انہوں نے اجتہادی غلطی کی، بھول بھی نہیں ہوئی، اجتہادی غلطی کی۔ مثلا یہ کہ سامنے کوئی درخت تھا، اس کی طرف اشارہ ہوا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ شَجَرَةَ، اس درخت سے نہ کھانا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا وہ درخت یہ والا ہے، یہ والا نہیں ہے جو ادھر درخت پڑا ہوا ہے گندم کا یا کسی بھی کا تنا ہے، اس میں سے اگر کھاتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پر بھیج دیا۔ کیوں؟ اصل وہ پیدا ہی زمین میں آنے کے لیے ہوئے تھے، لیکن یہ اس طرح کی آزمائشیں، امتحانات آئیں اور پھر زمین پر آئے، اس کے اندر بھی کئی ساری حکمتیں تھیں۔ ابلیس کا مردود ہونا بھی، حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ طائب ہونا بھی، اور عربی میں ایک مشہور قول ہے کہ اول الناس، لوگوں میں انسانوں میں سب سے جو پہلا تھا وہی بھولنے والا تھا۔ اس وجہ سے بھول کی بیماری انسانوں میں آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے حکم آدمی نہ مان سکے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ حکم ملا تھا اور نہ کر سکے، استاد نے بولا آپ نے عمل نہیں کیا، ابو نے بولا آپ کر نہ سکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک ابلیس والی صورت ہے کہ ابا واستکبر، نہیں میں تو نہیں کرتا، تکبر میں آ گیا۔ اور دوسری صورت حضرت آدم والی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسری صورت ہے عاجزی کی، معافی طلب کرنے کی۔ اگر آپ سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگو، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ ساری حکمتیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے، وہاں اس طرح سے رکھنا، پھر نیچے اتارنا، کیونکہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جنت تو اوپر تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدائش سے پہلے فرمایا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین میں آئے گا تو خلیفہ بنے گا نا، آنے کی یہ صورت بن گئی۔ فَأَزَّلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جہاں جس نعمت کے اندر تھے اس سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ ابھی آپ اتر جائیں زمین پر، آپ میں سے ایک دوسرے کے لوگ دشمن بھی بنیں گے۔ سب سے پہلا دشمن بننے والا قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو لڑکی کے چکر میں آ کر کے قتل کر دیا۔ یعنی سب سے بڑی بیماریاں انسان کو تباہ کرنے والی یہی ہوتی ہیں، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، عشق بازی کی وجہ سے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مختلف مرحلوں میں قرآن میں بیان کیا، اور اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماریاں جن کے اندر ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر
ٹھکانہ بھی ہوگا، کچھ وقت تک سامان ہوگا، جب تک اللہ نے چاہا تب تک تم دنیا میں رہ سکو گے، پھر وہاں سے آپ کو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، جب تک مقدر ہوگا رہو گے، پھر وہاں سے چلے جاؤ گے۔ پھر آگے حضرت آدم نے کیا کیا وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو انسان کی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔